میری اماں مجھے زبردستی چچا کے کمرے میں بھیجنا چاہتی تھی، جبکہ میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امی نے شرط رکھی تھی کہ اگر تم اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو جس سے تم محبت کرتی ہو تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ امی کی بات سن کر میں ساکت رہ گئی، کیونکہ پسند کی شادی کے لیے میں نے امی کی بہت منتیں کی تھی، بہت روئی، بہت گڑ گڑائی، لیکن امی نہیں مانی۔ اور اب وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری پسند کی شادی کروا دوں گی، لیکن بدلے میں وہ جو کام مجھے کرنے کو کہہ رہی تھی اسے سوچ کر ہی مجھے شرم آ رہی تھی۔ امی رات کے اس پہر مجھے چچا کے کمرے میں بھیجنا چاہ رہی تھی، جبکہ میرے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے امی کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ امی مجھ پر رحم کریں، مجھے اس وقت چچا کے کمرے میں نہ بھیجیں، لیکن امی نہیں مانی۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی اور سوچنے لگی کہ کیسی ماں ہے میری، بھلا کون ماں اپنی ہی سگی بیٹی کو آدھی رات کے وقت اپنے دیور کے کمرے میں بھیجتی ہے؟ پر امی نے صاف بول دیا کہ اگر میری بات نہ مانی تو پھر اس لڑکے کو بھول جاؤ جسے تم چاہتی ہو، اور میں صحن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جانے اللہ نے میری کیسی قسمت لکھی تھی، میری اپنی امی مجھ سے ایسے کام کروا رہی تھی جسے سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی۔ دراصل میرا پورا بچپن ایسے ہی گزرا تھا۔ امی نے مجھ سے ہمیشہ عجیب برتاؤ کیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میری امی میری سگی ماں ہی نہیں ہے۔ امی ہمیشہ ہی سخت مزاج رہی تھی، لیکن یہ سخت مزاجی صرف میرے ساتھ ہی تھی۔ باقی بہن بھائیوں سے امی بہت پیار کرتی تھی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو امی باقی بہن بھائیوں کو بڑے پیار سے کھانا کھلاتی، انہیں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتی، لیکن مجھے امی نے ہمیشہ خود سے دور رکھا۔ مجھے جب چوٹ لگتی تھی تو کوئی میرے پاس نہیں ہوتا تھا، میں ہمیشہ چھپ چھپ کر روتی۔ کبھی بیمار ہو جاتی تو کبھی امی نے میرا خیال نہیں رکھا۔ میں بچپن سے خوف زدہ رہی، میری زندگی عجیب سی گزر رہی تھی۔ مجھے اس سب سے خوف آتا تھا اور اس سب سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے کتابوں کو سہارا لیا۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی اور امی نے ایک کام کیا تھا، مجھے پڑھنے سے نہیں روکا۔ میں اسکول سے کالج میں آ گئی پر کوئی دوست نہیں بن پائی۔ مجھے اپنی باتیں شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ مجھے امی نے بچپن سے اکیلا کر دیا تھا اور اب مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہی پڑ گئی تھی۔ اب کوئی میری تنہائی میں دخل اندازی کرتا تو مجھے برا لگتا، لیکن پھر میری زندگی میں سارم آیا۔ وہ میرے کالج میں پڑھتا تھا، وہ ایسا لڑکا تھا جو کسی کو بھی پسند آ سکتا تھا۔ اس کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ تھا، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا دیکھنے کا انداز، سب کچھ بہت دلکش تھا۔ میں نے ایک دو بار اسے چھپ چھپ کر دیکھا بھی، لیکن پھر میں نے اپنے دل سے اس کی خواہش نکال دی۔ میں جانتی تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے کہ سارم جیسا لڑکا مجھے مل جائے۔ اور دوسری بات، مجھے امی نے کالج میں داخلہ لینے سے پہلے ایک بات واضح کر دی تھی کہ کالج صرف پڑھنے جانا، محبت کی پینگیں مت پڑھانا، کیونکہ میں نے تمہاری شادی اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ امی کی یہ باتیں میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ باتیں اتنی بری نہیں لگی تھی، کیونکہ ایک تو مجھے کوئی لڑکا پسند نہیں تھا اور دوسرا مجھے کالج جانے کی اجازت جو مل گئی تھی، میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے ایک الگ دنیا دیکھنے کو ملے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کالج میں سب کچھ نیا تھا۔ میں وہاں کے لوگوں کو ایسے دیکھتی تھی جیسے وہ کسی اور سیارے کے لوگ ہوں، پر حقیقت تو یہ تھی کہ میں وہاں کسی اور سیارے کی لگتی تھی، ڈری سہمی سی، سب سے الگ، خاموش خاموش۔ سب مجھے حیرانی سے دیکھتے تھے۔ پہلے تو میرا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا، میرے کپڑوں کا، میرے دوپٹے کا، اور میں بہت شرمندہ ہوتی پر کالج چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے باقاعدگی سے اپنی پڑھائی جاری رکھی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ان سب کی عادت ہو گئی۔ اب تو کالج کے لڑکے لڑکیاں بھی مجھے سولیے میں دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ میں کلاس میں بھی کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دیتی تھی۔ کالج میں بھی میرا زیادہ وقت لائبریری کی کتابوں میں گزرتا۔ باقی لڑکے لڑکیاں گروپس بنا کر باہر چلے جاتے اور میں لائبریری میں پڑھتی رہتی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے گھر جا کر پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا، کیونکہ امی مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی، اسی لیے میں کالج میں ہی اپنا سارا کام ختم کر کے جاتی تھی۔ سارن کا ذکر میں ہر جگہ سنتی تھی، وہ میرا سینئر تھا، کالج کی ہر سوسائٹی میں صرف اسی کا نام گونجتا تھا، اور یہ میری قسمت تھی یا اللہ کی رحمت کہ جانے کیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ پورا کالج جا چکا تھا، صرف میں اکیلی لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی کام سے آیا اور پھر مجھے اکیلے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، پر میں نے جلدی سے نظریں کتابوں پر جما لی۔ میں نے اسے ظاہر کروایا جیسے میں اسے جانتی ہی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر لائبریری میں بیٹھا رہا، اس کی نظریں کئی بار مجھ پر فوکس کرتی رہیں، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا اور میں اس رات سو نہ سکی۔
सारिम का चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। जाने अब क्यों मुझे अम्मी की डांट बुरी नहीं लगती थी, या शायद मुझे आदत हो चुकी थी। मैं चुप करके सुन लेती और जब बिस्तर पर लेटती तो सारिम का चेहरा मेरी निगाह में घूम जाता और मेरी सारी थकन उतर जाती। मैं समझ गई थी कि मैं सारिम से एक तरफा मोहब्बत करने लगी थी, पर मैं उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। कभी कभी ये मोहब्बत मुझे तकलीफ देती थी, लेकिन मैं ये सोचकर खुद को समझा लेती थी कि सारिम मुझे मिल ही नहीं सकता तो फिर उसे खोने का डर क्यों। और फिर ऐसे ही जिंदगी की डगर चल पड़ी। पर उस दौरान घर में अजीब वाकयात होना शुरू हो गए। मेरी चची और चचा दूसरे शहर में रहते थे और वो अचानक ही वापस आ गए और हमारे साथ रहने लगे। घर में उनके आने से रौनक बढ़ गई थी और इसके साथ साथ अम्मी का गुस्सा भी। चचा से मेरा ज्यादा सामना नहीं होता था, अलबत्ता चच्ची बहुत अच्छी खातून थी। अक्सर किचन में हमारी मुलाकात हो जाती और उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता। कॉलेज में जब पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया। कॉलेज में सब हैरान थे। हैरान तो मैं खुद भी थी, क्योंकि मेरी क्लास में काफी सही लड़कियां मुझे मौजूद थीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टॉप करूंगी, पर ऐसा हो गया था। कॉलेज में सबका मुंह बंद हो चुका था, अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता था। और फिर हमारी क्लास में एक नई लड़की आई। वो मेरे पास आकर बैठ गई। वो खूबसूरत सी लड़की बहुत अच्छी थी। वो बहुत बातूनी भी थी। उसने आते ही मुझसे बातें करना शुरू कर दी। मुझे भी वो बुरी नहीं लगी और छुट्टी होने तक मेरी उससे अच्छी बातचीत हो गई। उसने मुझसे फोन नंबर मांगा, पर मेरे पास तो फोन ही नहीं था। ये सुनकर वो बड़ी हैरान हुई और कहने लगी, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो? जबकि मैं खामोश रही। अब क्या कहती कि मेरी अम्मी ने मुझे फोन लेने की इजाजत ही नहीं दी थी, पर मैं खामोश रही। और उस दिन घर आकर भी मेरे जहन में यही बात घूमती रही। मैं ये सोची रही थी कि अचानक मुझे चची के रोने की आवाज आई। मैं कमरे से बाहर निकली तो किचन से आवाज आ रही थी। अम्मी अंदर थी और मैं नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैं छुप कर सुनने लगी। चची रोते हुए अम्मी से कह रही थी कि भाभी, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे बचा लें, खुदा का वास्ता। चची की बातें सुनकर मैं डर गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से चची चचा की मौजूदगी में अपने कमरे में नहीं जाना चाहती। इससे पहले कि अम्मी मुझे देखती वापस अपने कमरे में आ गई। मैं चची के बारे में सोचे जा रही थी और यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं कॉलेज में अपनी नई दोस्त के साथ कैंटीन में बैठी थी कि सारिम अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मेरी तो सांस ही रुक गई। मैंने घबराकर अपनी दोस्त को देखा। उसने मुझे कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारिम को अच्छे से जानती हूँ, ये अच्छा लड़का है। पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जिस शख्स की एक तरफा मोहब्बत में मैं बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी, वही मेरे सामने बैठा था, तो मैं नॉर्मल कैसे रह सकती थी? अचानक मेरी नजर सारिम पर पड़ी। वो मुझे ही देख रहा था। वो काफी बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा था। उसकी आंखों में रज्जगों का अक्स नजर आ रहा था। मैंने घबरा कर नजरें चुरा ली। तभी मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि सारिम तुमसे जरूरी बात करना चाहता है और सारिम मेरा भाई है। उसकी बात सुनकर मैं साकित रह गई। इससे पहले मैं कुछ बोलती वो उठकर चली गई। मैं और सारिम अकेले रह गए। मेरा गला खुश्क हो रहा था और फिर सारिम ने बोलना शुरू किया और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। या खुदाया, मैं कोई ख्वाब तो नहीं दिख रही, पर उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। उसने मुझे खामोश देखकर कहा, जब से तुम्हें देखा है अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। शदीद मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, प्लीज इनकार मत करना। मैं बिना कोई जवाब दिए वहां से उठ आई। मैं डर गई थी, यूं जैसे अम्मी मुझे छुप कर देख रही हूँ। पर मैं सारिम की मोहब्बत को झुठला न पाई और यूं हमारी मोहब्बत बढ़ने लगी। मैं अपनी दुनिया में मगन थी, ये देख ही न पाई कि घर में चल क्या रहा है। काम वाली अचानक काम छोड़कर चली गई। चची चचा के आने पर खौफजदा रहती। जाने वो अम्मी को क्या बताती थी, पर मुझे कुछ पता नहीं था। और फिर एक दिन मैंने अम्मी को हिम्मत करके सारिम के बारे में बता दिया। अम्मी पहले तो हैरान हुई और फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर कहा, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें पसंद की शादी की इजाजत दूंगी। घरेलू लड़कियां ये चौंचले नहीं करती। अपनी औकात में रहो वरना घर बैठ जाओ। मैं बुरी तरह परेशान हो गई, पर मैं मजीद कुछ नहीं कर सकती थी। और रात के इस पहर अम्मी मुझ पर बिजली गिरा गई। चची और चचा अपने कमरे में थे और अम्मी ने शर्त रखी थी कि अगर तुम सारिम से शादी करना चाहती हो तो रात के इस पहर तुम्हें चचा के कमरे में जाना होगा, वरना सारिम को भूल जाओ। साथ अम्मी ने मुझे दूध का ग्लास भी दिया।
زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ میرے ساتھ بچپن سے ایسا کیوں ہوتا آ رہا ہے۔ امی اور چچی کی نیچر میں بہت فرق تھا۔ چچا کی شادی امی ابو کے ساتھ ہی ہوئی تھی، پر ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اور ادھر امی جانے مجھ سے کیوں نفرت کرتی تھی۔ دودھ کا گلاس تھوڑا سا دودھ چھلک کر زمین پر گر گیا۔ میرے بھائی کی بلی آ کر وہ دودھ چاٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی تڑپنے لگی۔ میں سے خوف سے پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بلی تڑپ کر دم توڑ گئی۔ میں تو حواس باختہ رہ گئی۔ وہ گلاس کچن میں رکھ کر تیزی سے چچا کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دیتی، میں نے اندر سے چچی کی آواز سنی۔ چچی روتے ہوئے چچا سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے بیٹی دے کر واپس لے لی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اور اگر اب میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ تبھی چچا کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگے میں اس گھر میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں دکھا سکوں کہ تمہاری محبت میں نے جس لڑکی کو ٹھکرا دیا تھا وہ دیکھو کیسے زندگی گزار رہی ہے، اور تم نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ چچا کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، پر اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر اندر جاتی، اچانک مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دی۔ جب میں کمرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا امی زمین پر پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے امی دم توڑ گئی۔ پر جو سچ امی کی وفات کے بعد مجھ پر کھلا، اس سے یہی ثابت ہوا کہ امی شاید ایسی ہی موت کی حقدار تھی۔ دراصل میری سگی ماں امی نہیں بلکہ چچی تھی۔ شادی سے پہلے امی چچا سے محبت کرتی تھی، پر چچا نے چچی کو پسند کر لیا۔ یوں امی نے چچا سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بھائی سے شادی کر لی۔ امی اور چچی کی ڈیلیوری ایک ہی دن ہوئی تھی۔ امی کے گھر جو بیٹی پیدا ہوئی وہ مری ہوئی تھی، پر امی نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور چچی سے کہا کہ تمہاری بیٹی مر گئی ہے۔ چچا یعنی میرے ابو سے بدلہ لینے کے لیے امی یعنی میری تائی نے مجھے تکلیف دی، اور چچا یعنی میرے ابو کو ایسی دوائیں دینا شروع کر دی جنہیں لے کر وہ چچی یعنی میری امی کو مارتے پیٹتے تھے۔ تائی امی نے ابو سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کے ہاتھوں سے تمہیں مروا دوں گی، اسی لیے انہوں نے مجھے زہر ملا دودھ چچا یعنی ابو کے کمرے میں بھیجا تھا، پر غلطی سے وہ دودھ امی نے پی لیا اور مر گئی۔ پر جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا، امی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ چچا اور چچی یعنی میرے سگے ماں باپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جانتی تھی اب میری زندگی آسان ہونے والی تھی، کیونکہ سارم جلد رشتہ لانے والا تھا، اور اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔